فاطمہ آگ سے بچانے والی، نجات دینے والی کو کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو فاطمہ سے محبت کرے گا، اس سے عقیدت رکھے گا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ پھر رفتہ رفتہ وقت بدلتا گیا اور حضور پاک علیہ السلام کی یہ شہزادی اپنے کمالات، اپنے مقام مرتبے کا اظہار فرماتی رہی۔ دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اس شہزادی کو خیر النساء کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ خیر النساء، عورتوں میں سب سے بہترین سیدہ فاطمہ الزہرا کو۔ اس سے پہلے بھی حضور نے 3 اور ایسی عورتیں ہیں جن کو بہترین فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ عورتوں میں سب سے بہترین، یعنی خیر النساء کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 4 ایسی عورتیں ہیں جن کی کوئی مثال نہیں، جو عورتوں میں، تمام عورتوں میں سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلی مریم بنت عمران۔ کون ہے مریم بنت عمران؟ مریم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ۔ پھر فرمایا آسیہ فرعون کی بیوی۔ پھر فرمایا خدیجہ محمد کی زوجہ۔ پھر فرمایا فاطمہ میری بیٹی۔ یہ چاروں کو خیر النساء کا لقب عطا کیا گیا۔ دیکھیں، اس سے پہلے بھی برگزیدہ ہستیاں گزری ہیں۔ حوا بھی آئی ہیں، ہاجرہ بھی آئی ہیں، بلقیس بھی آئی ہیں، حضرت موسیٰ کی اہلیہ صفورہ بھی آئی ہیں، ایک سے ایک برگزیدہ، لیکن میرے نبی نے 4 کا انتخاب فرمایا۔ کتابیں بھی 4، اہم فرشتے بھی 4، خلفائے راشدین بھی 4، اور میرے نبی نے فرمایا عورتیں بھی 4 برگزیدہ اللہ کی بارگاہ میں گزریں، جن کا کوئی میچ نہیں، جن کا کوئی پیرالل نہیں۔ حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا اللہ کی ولیہ تھی، نبی نہیں تھی نا، اللہ نے عورتوں کو نبوت نہیں دی، لیکن ان کی ماں نے، حضرت عمران کی زوجہ نے یہ منت کی تھی کہ جب مجھے اللہ اولاد دے گا، بیٹا یا بیٹی، قرآن کہتا ہے میں اسے اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ کیا کروں گی؟ اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس سے کوئی کام کاج نہیں لیا جائے گا، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی، اس کے کپڑے بھی میں دھوں گی، اس کا کام بھی میں کروں گی۔ اس کا کام یہ ہوگا کہ محراب میں بیٹھے گی اور اللہ کی عبادت کرے گی، اور کچھ نہیں کرے گی۔ یہ منت کر لی، حضرت مریم پیدا ہو گئی، منت کو پورا کیا، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت۔ وہ ایسے محراب پہ بیٹھتی جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت زکریا آئے تو بن موسم کے پھل ان کو وہاں سے مل رہے ہیں۔ یہ مقام ان کا رتبہ تھا کہ اپنے محراب سے جب چاہے ہاتھ ڈالتی اور جو چاہے پھل نکالتی، خود کھاتی اور دوسروں کو کھلاتی۔ اللہ کی اتنی مقرب ہو گئی، اللہ نے جا بجا ان کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ پھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس برگزیدہ بندی، اس ولیہ کا امتحان لیا کہ بغیر باپ کے ان کو بیٹا عطا کر دیا، بغیر خاوند و شوہر کے۔ یہ حمل سے بھی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد بھی ہو گئے۔ دنیا کا سب سے انوکھا واقعہ، آج تک ایسا ہوا نہیں۔ جو اتنی متقی، اتنی پرہیزگار، اتنی بڑی عابدہ تھی کہ زندگی میں انہوں نے حجرے کے باہر قدم نہیں رکھا، کسی غیر مرد کو نگاہ تک نہیں ڈالی۔ حضرت مریم کا کسی مرد نے بنی اسرائیل میں کسی نے سایہ تک نہیں دیکھا۔ ان کے ساتھ اللہ نے اتنا بڑا امتحان لیا۔ کیوں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو میرا محبوب ہوتا ہے وہ امتحانات سے ڈرتا نہیں ہے، وہ امتحانات سے گھبراتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ثابت قدم رہتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت مریم کی کوکھ میں وہ جنم لینے لگے، سب پریشان ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ ان کا امتحان دیکھیں آپ، جو برگزیدہ بنی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، الزامات لگنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے مریم تو کچھ مت بول، یہ جو جھولے میں پڑا ہے یہی بولے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب لوگوں نے الزام لگایا تو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ سب کے منہ بند ہو گئے۔ پیدا ہونے والے بچے نے کہا تو یہ برگزیدہ مقام کیوں ملا؟ یہ پرومیننس، یہ سگنیفیکنس حضرت مریم کو ثابت قدم رہیں اللہ کی محبت میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مریم کے جیسی کوئی ماں نہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مریم کے جیسی دنیا میں کوئی ماں نہیں ہوئی۔ پھر حضرت
آقا و مولا علیہ السلام نے دوسری عورت کی جو مثال دی وہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون جو ظلم، تشدد، بربریت کا مظاہر تھا، جس کے ظلم و ستم کے سامنے سب پریشان تھے، اس کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی آغوش میں لے کر، اور پھر ایمان لے کر آئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین عورت، ایک طرف ماں فرمایا مریم، دوسری طرف سب سے بہترین عورت جو تھی وہ آسیہ ہے، فرعون کی بیوی۔ ان کا مقام بڑھایا اس لیے کہ وہ استقامت پر قائم رہی۔ پھر فرمایا میری بیوی خدیجہ، فرمایا حضور نے، وہ خیر النساء ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ حضور نے فرمایا کہ وہ سب سے بہترین بیوی ہے، اللہ نے ایسی بیوی کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین زوج جسے کہا جا سکتا ہے وہ خدیجہ ہے، کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا، اپنا مال مجھ پر قربان کیا، اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس آئے، اور سب سے پہلے حضور نے فرمایا وہ عورت تھی خدیجہ جنہوں نے مجھ پر اسلام لایا، اسلام قبول کیا، سب سے پہلی مسلم، سب سے پہلی مسلمہ، سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی تو بہت بڑی داستان ہے واقعات کی۔ ہم نفس موضوع پر آتے ہیں سیدہ کائنات کے۔ پھر حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ۔ دیکھیں اہل بیت میں سے دو، ایک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، دوسری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو راضی کر لے گا وہ مجھے راضی کر لے گا، جو اس کو خوش کرے گا وہ مجھ کو خوش کرے گا، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھ کو ناراض کرے گا، اور فرمایا جو مجھ کو ناراض کرے گا وہ میرے رب کو ناراض کرے گا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ان کا بتایا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو خیر النساء کا لقب عطا فرمایا۔ پہلے کہا مریم بنت عمران، پھر آسیہ فرعون کی بیوی، پھر فرمایا خدیجہ محمد کی زوجہ، پھر فرمایا فاطمہ محمد کی بیٹی، سب عورتوں میں سب سے بہترین ہے۔ ان کا اسوہ مبارکہ، ان کی حیات طیبہ، ان کی زندگی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں، تاکہ انہیں زندگی جینے کا ڈھب اور طریقہ آ جائے۔